کی کہ دوستو سن لو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا ثقیل جملہ کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ صدیق و عمر عثمان و علی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نے یہ جشن منایا تو نہیں، لیکن قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری عقیدت سن لیجئے، تمہاری یہ عقیدت ہوگی کہ قرآن میں تو ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تابعین نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تبع تابعین نے نہیں کیا۔ وہ لے آؤ سارے دلائل، وہ آیات و حدیث جن سے تم جشن ثابت کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ آیات تم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ پر؟ یہ تم نے سمجھی یا صحابہ نے سمجھی؟ اگر قرآن میں ہوتا تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اس پر عمل صدیق و عمر عثمان و علی کرتے۔ تمہارا استدلال باطل ہے، تمہارا انداز باطل ہے، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہاری تفسیر باطل ہے، تمہاری سوچ باطل ہے، تمہاری فکر باطل ہے۔ تم نے غلط استدلال کیے۔ جو جس آیت سے جو مسئلہ صحابہ نے ثابت نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ فہم قبول نہیں ہوگا۔ تم اپنے فہم کو لے جاؤ اپنے پاس، ہم قرآن و حدیث کے فہم کو مانتے ہیں، وہ فہم جس کو صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان و علی اور صحابہ کرام نے مانا، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یا آپ نے قرآن نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ یا قرآن نے کہا تھا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تم صحابہ کے راستے سے ہٹ چکے ہو، تم غیر سبیل المومنین کی راہ کو اپنا لیا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لو، کوئی فرقہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ حدیث کا انکار کی جرات تو ظاہری طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے انداز مختلف ہے۔ یہ جعفری سے پوچھئے وہ حدیث مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام جعفر کی مہر ہو۔ شافعی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام شافعی کی مہر ہو۔ مالکی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام مالک کی مہر ہے۔ حنبلی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ حنفی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ بریلوی یہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر محمد رضا خان کی مہر ہے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں تم حدیث پر مہر امام کی دیکھتے ہو، یہ حدیث کے ساتھ انصاف ہے یا حدیث کے ساتھ ظلم ہے؟ مجھے بتاؤ، امام مہر لگائیں گے حدیث پر، یہی فرق ہے اہل حدیث اور دیگر فرق میں۔ وہ حدیث پر امام کی مہر دیکھتے ہیں، ہم قول امام پر محمد مصطفیٰ کی حدیث کی مہر دیکھتے ہیں۔ يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. زیبکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روانی ماں اور بہن، اللہ دی رحمت اور اس کا فضل ہو جائے کہ میں آیا کہ کرسی خالی سی، اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے. دعا کرو اللہ این سارے دیا دعاوں قبول کی تک کرے. انشاءاللہ مفصل مدلل خطابات کا سلسلہ تارا جاری رہے گا. میں انشاءاللہ اگلے مقرر دے آن تک چند گزارشات عرض کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے. قرآن پاک کی آیات کی روشنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کیا ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور اطاعت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی اطاعت تو مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ دے احکامات نے انہوں تسلیم کرو، انہوں تے عمل کرو. اور اطاعت رسول کا ہی معنی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی جو احادیث نے انہوں بھی مانو تسلیم کرو اور انہوں تے عمل کرو. قرآن پاک جبریل علیہ السلام آسمان کو لے کے نازل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام احادیث پاک بھی لے کے نازل ہوتے ہیں. بعض احادیث کہ اللہ نے اپنے حبیب نال صلی اللہ علیہ وسلم نال کلام فرمایا، جی دی دلیل اور مثال معراج دی رات اور معراج دی رات کو اللہ دی ذات نال ہم کلام ہونا. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل وچ کوئی بات اپنی طرفوں القاء فرما دیندا ہے. یہ بھی وحی دی صورت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو خواب وچ کوئی منظر دکھا دیندا ہے. یہ بھی ایک دین اور وحی دی صورت یا پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آندے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاندے. اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک سارے دا سارا جبریل لائے اور حدیث پیغمبر کچھ آپ کو اللہ نے خواب عطا فرمائی، کچھ دل چلکا فرمایا، کچھ ہم کلام ہوئے اور کچھ جبریل لے آئے. اس ساری صورتاں اللہ دی وحی دیا اور اللہ دی وحی ہر قسم دی خطا اور غلطی تو پاک. جس طرح قرآن پاک میں ایمان ضروری ہے اسی طرح حدیث سے ایمان ضروری. بعض لوگوں نے غلط فہمی
کہ جے مسئلہ قرآن ہوئے تو مسئلہ پکا ہوندہ ہے تو سچا ہوندہ ہے تو ٹھیک ہوندہ ہے تو قابل عمل ہوندہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ قرآن یا حدیث اس نیت اور ارادے نہ مسئلہ پوچھنا جے تو قرآن ہوئے گا تو میں مننا گا، جے حدیث ہوئے گا تو پھر تو شک والی بات نہ ہو تو سمجھو کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کدے مطالبہ نہیں کی سی پورا ذخیرہ اسلام پڑھ جاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کدے سوال نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسا جڑی حدیث بیان فرمائی ہے، جڑا مسئلہ تسا بیان کیتا ہے اپنی حدیث اپنے فرمان اپنے عمل یہ قرآن بھی ہے تاکہ اسی مضبوط سمجھ کے اس دوتے ایمان لے آئی۔ صحابہ کرام حدیث نو اسی طرح سمجھے سن جس طرح قرآن ہو، دونوں چیزاں وہی ہونے، دین ہونے، شریعت ہونے، حجت ہونے برابر۔ قرآن تو بعد حدیث نہیں، قرآن دے ساتھ پیغمبر دی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے میں نے قرآن دیتا ہے اور اس دے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا فرمائی ہے اور حدیث۔ یعنی کہڑا قرآن نو منن تو بعد حدیث، ایک کہو کہ قرآن دے ساتھ ساتھ پیغمبر دی حدیث۔ گل سمجھ آنے بھی یہ تو نو حجت آغاز ہے ہونے تو سی بڑے پریشان ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے تھک گئے ہونے یعنی جاگ دے ہونا جیندے ہو ماشاءاللہ۔ توجہ میرے آپ نے قرآن دے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، حدیث نو قرآن جیسا سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تو آنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے دوہانوں اکٹھا بیان کی، یعنی فرمایا قرآن تو بعد حدیث، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے، امرین شے، دو چیزاں، دو امر۔ جب تک انہیں دو چیزاں نو تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکو۔ گمراہی تو بچن واسطے صرف قرآن نہیں، ساتھ پیغمبر کی حدیث بھی۔ فرمایا دو چیزاں نے، قرآن اور ایک میری سن، دونوں اکٹھا رکھو گے، ساتھ رکھو گے۔ یاد رکھیے جس طرح قرآن پاک دا محافظ اللہ ہے، اسی طرح حدیث پاک دا محافظ بھی ہے۔ قرآن پاک یہ سائز مبارکہ دونوں داخل میں کی، قرآن بھی اور حدیث بھی، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ عمومی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ صرف قرآن مانا کرن نال الذکر دا حق ادا نہیں ہوتا، الذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور ساتھ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی۔ مثلا قرآن پاک ہی ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے۔ ہن اس دے اندر جدوں نماز وچ اللہ دا ذکر کیتا جاتا ہے، اگر ذکر تو مراد صرف قرآن ہوئے تو پھر تو نماز ہی صرف قرآن پڑھیا ہے، جبکہ نماز قرآن بھی پڑھیا جاندہ ہے اور قرآن تو زیادہ مرتبہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ مثلا اگر تسی نماز شروع کر دے ہو تکبیر تحریمہ کہن دے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ قرآن اتنے یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ دے ذکر تو شروع ہوئی ہے، گویا حدیث تو شروع ہوئی۔ یہ تو سبحان اللہ پڑھو، تیوی حدیث پاک، اللہ باعد بینی پڑھو، تیوی حدیث پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو یہ بھی حدیث پاک. آگے قرآن کی تلاوت ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ دے آخر تے آمین ہے. آمین بھی حدیث دے. پھر آمین کہن تو بعد آگے امام کی قرات تو بعد رکوع ول جاؤ گے تو حدیث دے طریقے. سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو حدیث. سمع اللہ لمن حمدہ حدیث. ربنا ولک الحمد حدیث. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ حدیث پڑھی جا رہی. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی پھر حدیث پڑھی جا رہی ہے سجدے اندر. پھر جلسہ استراحت اندر. پھر دوسرے سجدے اندر. پھر تشہد سارا پڑھی. گویا حدیث پیغمبر. اقیم الصلاۃ لذکری اللہ دی ذکر تو مراد قرآن بھی ہے تے ساتھ ساتھ پیغمبر دی حدیث بھی. قرآن دی ایک اور آیت غور کی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جمعے دی اذان آ جائے تو اپنا کاروبار بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس سے مراد کی اذان تو بعد امام دا خطبہ سنو. ان خطبے اندر قرآن دی تلاوت بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھی جا رہی. تو گویا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو مراد خطبہ اور نماز. خطبے اندر بھی قرآن ہے خطبے اندر بھی حدیث. تو کلمہ طیبہ اندر بھی دو ہی جز نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ تو مراد قرآن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. لہذا قرآن پاک دی طرح حدیث تے ایمان رکھیں. یہ مت سوال کیجئے کہ مسئلہ قرآن ہے تے میں مننا حدیث جو ہے گا تے دا مطلب ہے کہ مسئلہ پکا نہیں یا ٹھیک نہیں نہ اس میں حدیث لا رہے بافی. جس طرح قرآن لا رہے بافی اسی طرح حدیث پاک لا رہے بافی. قرآن خود قرآن نے لا رہے وفی کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا رہے وفی. یہ قرآن ہے جہد کوئی شک نہیں. تو جدو حدیث پاک دی واری آئی ہے تو وہ بھی قرآن نے ہی حدیث دی بھی گارنٹی دیتی. جڑا بندہ کہندا ہے کہ حدیث نو میں نہیں مندا یقین جانو کہ قرآن پاک نو بھی نہیں مندا. قرآن پاک دے اندر لکھیا ہوئے نا. ایک بندہ کہے کہ میں حدیث نو نہیں مندا اس بندے نو چاہیے کہ وہ قرآن پاک دے وچوں یہ آیت قرآن دی پڑھے کہ حدیث نو نہ منو. قرآن کہے نا کہ حدیث نو تسلیم نہ کرو. جب قرآن ہی کہنے کہ حدیث پاک نو منو تسلیم کرو تو جس بندے نے حدیث کا انکار کیتا ہے حقیقت دے اندر اس نے قرآن کا انکار کیا. اور اگلی بات سن منکرین احادیث جڑے اعتراضات قرآن کا حدیث تے کردے نے جس وجہ تو آدھر سانو حدیث قبول نہیں وہ سارے اعتراضات قرآن تے بھی وارد ہو سکتے. تو جو اعتراضات حدیث واسطے اگر آ جان تو حدیث کا انکار ہے تو اعتراضات قرآن پاک تے بھی آ سکتے ہیں. اس واسطے منکرین حدیث حقیقت دے اندر قرآن دے انکاری کیونکہ قرآن پاک بے شمار آیات نے جہدے وچ حدیث دی اتباع اور حدیث نو منن دا قرآن نے حکم فرمایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دا کی معنی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا دا کی معنی. یہ حدیث نہیں پھر قرآن کیوں آندہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ دین وہ لے لو جس تو رسول اللہ روکن رک جاؤ منع ہو جاؤ. منکرین حدیث نے مختلف روح نے مختلف انداز نے اور مختلف انداز وردات نے. ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے منکرین حدیث نے کہ سرے تو یہ حدیث نے انکاری کہ حدیث ہے ہی نہیں نوزر. بعض لوگوں نے اعتراض ہے کہ حدیث
نبی علیہ السلام کے جان تو 200 سال بعد لکھی آ گئی، لہذا میں حدیث نہیں منتا۔ بعض لوگ انکاری نے کہ اے حدیث جیڑی وہ قرآن دے خلاف آ رہی ہے، نعوذ۔ یاد رکھیے علماء کرام حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب بھی تشریف فرما نے، اور ادھر میری جماعت کے قائد محترم فیصل عبد شیخ صاحب بھی تشریف فرما نے، دیگر علماء کرام موجود نے۔ یہ بات لکھ لیجیے کہ حدیث پاک دے بارے اعتراض اور شبہ کہ یہ حدیث قرآن دے خلاف، پورے ذخیرہ اسلام میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جی سند صحیح ہوئے اور وہ قرآن دے خلاف ہو۔ کوئی ایک حدیث پیش کی چیز ہو سکتا ہے میں اس کی جمع توفیق تطبیق نہ کر سکا، ہو سکتا ہے کوئی عالم کوئی شیخ اس کو پوچھو تو اس کی قرآن کی مطابقت ثابت نہ کر سکے، علم اچ کمی ہو سکتی ساڑھے علم اچ، لیکن کوئی حدیث رسول صحیح سننا ثابت ہوئے تو قرآن دے خلاف ہو سکتی، قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی، علم ساڑھا محدود ہو سکتا ہے۔ تسی لائیے کوئی اعتراض؟ علماء اہل حدیث آج بھی اور آج تو پچھا تو 1400 سال تک لے جائی، جس حدیث سے بھی اعتراض ہوا ہے محدثین نے وہی جمع توفیق بیان کر کے امت نو واضح فرما۔ اور پھر اگلی بات سنی، کوئی ذخیرہ حدیث ایسا ہے یہ نبی علیہ السلام نے مستقبل دے بارے پشین گوئیاں بیان کی تھی کہ اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ اللہ دی رحمت ویکھو، اس دا فضل ویکھو، قرآن دے لا ریب فیہ ہنو دیکھو، حدیث دے معصوم ہنو ویکھو کہ ایک حدیث ایسی نہیں جو سندن صحیح ہوئے او دے وچ نبی علیہ السلام نے کوئی مستقبل دی خبر دیتی ہوئے تو وہ پوری نہ ہوئی ہوئی۔ پورا ذخیرہ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، ایک حدیث بعض لوگوں نے حدیث دے انکار دا اے بھی کیوں حدیث پاک تے مندن ہے، لیکن وہ دے ہوتے آندھے اسی وہ حدیث مننا گئی جی دوتے ساڑھے امام تے بزرگ دی مور ہوئے۔ یہ بھی ایک حدیث دے صحیح حدیث دے انکار دا ایک انداز اور روپ ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث دے انکار دا ایک انداز اور بھی ہے کہ حدیث صحیح ہوئے گی، ٹھیک ہوئے گی، لیکن اس کا جڑا مفہوم بیان کرنگے اس کو ان ٹیڑا کرنگے کہ اپنے مسلک دے مطابق اس حدیث دے معنی مفہوم نو کھڑن دی بیان کرن دی کوشش کرن، معنی بدل دیں گے، مفہوم بدل دیں گے۔ اس سارے حدیث دے انکار دے مختلف انداز ہیں۔ اہل حدیث تو نقطہ نظر سن لیجئے کہ اہل حدیث آندہ ہے کہ ہر حدیث جس دی سند صحیح ہوئے نبی علیہ السلام تک پہنچائے وہ حدیث حق سچ ایمان ساڈا اور لا ریب فیہ، جویں قرآن لا ریب فیہ۔ تسی کہو گے قرآن تے اپنے بارے خود کہنا ہے کہ قرآن لا ریب فیہ، بھئی حدیث پاک بھی قرآن پاک دے کوئی حدیث پاک دے بارے بھی قرآن پاک ایک گارنٹی دیندہ ہے۔ قرآن دے بارے آندہ ہے لا ریب فیہ، کہ حدیث دے بارے کی آندہ ہے قرآن پاک۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، ہاں اے سارے نہ لے لانے، باقی تو ماشاءاللہ سٹیج تو ماشاءاللہ تسی سارے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جمیں قرآن لا ریب فیہ میں حدیث پاک دے بارے قرآن آندہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا،
عجیب انداز ہے کہ قرآن اپنے بارے آندہ لا رہے وفی اور حدیث دے بارے بھی قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قرآن کے اندر حدیث پاک دے بارے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے نال اپنی مرضی نال اپنی خواہش نال نہیں بول دے کی دی وحی نال بول دے نے اللہ دی وحی دے نال بول دے نے ایک حدیث سنیے تاکہ اعتراض اور مغالطہ جڑا پیدا کیتا گیا عوام الناس اندر کہ حدیث 200 سال بعد لکھیاں گئیاں نے اتنے 100 سال بعد لکھیاں گئیاں نے حدیث سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیغمبر لکھیا کرتے سن جو نبی علیہ السلام فرمان دے وہ لکھ لیا کرتے سن صحابہ کرام میں جو با صحابہ کہنے لگے قریش نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر حدیث نہ لکھیا کر میں پوچھنا چاہنا کیڑے زمانے دی بات کر رہے ہیں 100 سال بعد دی نہیں 200 سال بعد دی نہیں زمانہ مصطفیٰ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے دنیا اندر موجود نے جو نبی علیہ السلام فرمان دینے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لکھ لیندے نے سا قریش نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل نہ لکھیا کر اس واسطے کہ نبی علیہ السلام خوشی اندر ہوندے نے کس ویلے غمی اندر ہوندے نے کس ناراض ہوندے نے کس ویلے خوش ہوندے نے اور آپ بشر نے لہذا ہر بات نہ لکھیا کر جڑی بل لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر جڑی بات لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر جڑی حدیث لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر تے نبی علیہ السلام کو پوچھ لیا کر محبوب جی اے لکھ لواں اے لکھن دے لائق کو قابل ہے یا اے لکھن دے لائق نہیں ہے غصے فرما رہے ہو یا اے راضی حالت اندر فرما رہے ہو پوچھ لیا کرو نبی علیہ السلام کو لو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے رک گئے حدیث لکھن تو رک گئے کچھ دن گزرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا عبداللہ بن عمر بن عاص پہلے کاغذ قلم رکھدا سی جو میں کہندا سا لکھ لیندے سن اج کل حدیث لکھ نہیں رہے فرمان محبوب نے فرمایا عبداللہ میری اج کل حدیث نہیں لکھ رہے رسول اللہ فرما رہے نے لے آؤ اپنا اعتراض کہ 200 سال بعد حدیث لکھیا گئی نے نہیں رسول اللہ دے زمانے اندر رسول اللہ دی موجودگی اندر صحابہ کرام نے کچھ حدیث نو اپنی اکھاں اندر دل اندر محفوظ کر لیا اپنے علم اندر محفوظ کر لیا اپنے سینے اندر محفوظ کر لیا کچھ اعمال مصطفیٰ افعال مصطفیٰ نو کچھ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام نے اقوال نو لکھ لیا نوٹ فرما لیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھ رہے ہیں آج تو رک کے لکھن تو آپ نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا فرمایا محبوب جی بات ساتھی نے گل کہی ہے کہ رسول اللہ بشر نے لہذا ہر گل لکھیا نہ کر پوچھ لیا کر اور نبی علیہ السلام نے جواباً فرمانا چاہیے سی کہ نہیں اے عبداللہ بن عمر بن عاص لوگوں کو غلط فہمی ہوئی قریش کو غلط فہمی ہوئی صحابہ کو غلط فہمی ہوئی میں بشر نہیں ہوں میں تو نور من نور اللہ ہوں اللہ کے نور سے پیدا ہو چکا ہوں لہذا میری ہر بات لکھا کر اگر یہ فرمایا ہے تو لے آئیے روایت میں حدیث میں لیکن سنیے رک کے سنیے ہماری بات پہ ہمارے عقیدے پہ ہمارے مرگ پہ ہماری دعوت پہ غور کیجئے نبی علیہ السلام کو کہ صحابی عبداللہ بن عمر کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ کیا دیا تھا کہ ہر حدیث نہ لکھا کرو اس لیے کہ رسول اللہ بشر ہے کسی وقت خوشی میں ہوتے ہیں کسی وقت ناراضگی میں ہوتے ہیں ہر بات لکھنے نہیں چاہیے رسول اللہ سے پوچھ لیا کر جب نہ آپ نے پوچھا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کیا فرمایا محبوب جی مجھے یہ بات کہی گئی کہ آپ بشر ہیں کسی وقت خوشی میں کسی وقت غمی میں ہر بات لکھنے کے لائق و قابل نہیں ہوتی اس لیے میں لکھنا چھوڑ دی ہے تو بتائیے رسول اللہ کو فرمانا چاہیے تھا کہ میں بشر نہیں ہوں میں بشر ہونے کا انکار کرتا ہوں ان کی بات ٹھیک ہے حق ہے سچ ہے میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جہاں تک بشریت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں خیر البشر ہوں سید البشر ہوں امام البشر ہوں قل انما انا بشر مثلکم کی مصداق ہوں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ کے مقام پر شان پر عزت عظمت پر میں فائز ہوں لیکن اگلی بات سن لے
میری ذات کے لحاظ سے تو میں بشر ہوں، لیکن میری شان سن، میرا مقام سن، میری عزت سن، میری عظمت سن، میری معصومیت سن، میری زبان کے لارے بفی ہونا سن۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سوائے حق کے میں محمد کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں، جو نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اس طرح میرے محمد کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ فورس آئی ہے پوری یوتھ فورس دے نا پوری آئی ہے انہوں دا نعرہ لانا ہی ساڈا تو لگتا ہی رہنا خیر ہے پہلے یوتھ فورس دا لاؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حدیث یوتھ فورس پاکستان حدیث ہو گئے دو اصول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جویں قرآن واسطے جبریل آندا سی ایویں حدیث واسطے جبریل علیہ السلام وہی لے کے آندے سن۔ جویں قرآن دا ادب ضروری ہے ایویں حدیث دا ادب ضروری ہے، جویں قرآن دا احترام ہے ایویں حدیث پاک دا احترام ہے، جویں قرآن محفوظ ہے اویں حدیث محفوظ ہے، جویں قرآن معصوم ہے اویں حدیث معصوم ہے۔ اگلی بات سنو، جویں قرآن قیامت تک لئی محفوظ رہے گا، قرآن اور حفاظ سینہ دے ذریعے محفوظ رہے گا۔ پھر سن لیجئے میری دعوت سنیے، میرا پیغام سنیے، اہل حدیث دا منہج عقیدہ سن لیجئے، اور پوری ذمہ داری علماء کرام دی موجودگی عرض کر رہے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا، قرآن دے سینہ دے ذریعے محفوظ رہے گا، اور حدیث قیامت تک محفوظ رہے گی، اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گی۔ قرآن محفوظ رہے گا، قرآن دے سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث محفوظ رہے گی، اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہیں گی۔ یہی تے گروہ اللہ دی زمین تے جنہ ایک ایک حدیث دی حفاظت دی گارنٹی اور ضمانت 1450 سال وقت ہو گیا، گزر چکا ہے۔ سنیے کہ حدیث نو سنبھال کے رکھیا، نہیں مٹنے دیا حدیث پیغمبر نو، نہیں عمل ختم ہونے دیا۔ اہل حدیث نے ایک ایک حدیث دے ہوتے عمل کیتا ہے۔ اسی واسطے جتنے بھی گروہ نے سارے گروہ نو پڑھ لے ویکھ لو، کوئی بدعات تے کھڑا ہے، کوئی خرافات تے کھڑا ہے، کوئی کسی اپنے تمیز تے کھڑا ہے، کوئی اپنے انفع جناب تفرطات تے کھڑا ہے۔ واحد مسلک اہل حدیث ہے، جتنے بھی کھڑا ہے اللہ دی رحمت نال قرآن دے نال یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دے نال کھڑا ہے۔ ویکھ لو ایک گروہ کھڑا ہے، اگر او دے مذہب دے وچوں ماتم نکال دیتا جائے تے دھڑام نیچے مذہب آ کے گرے گا۔ کھڑا ہے صرف مجلس عزا تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف ماتم تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف عزاداری تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف زنجیر زنی تے کھڑا ہے۔ کوئی گروہ صرف جشن تے کھڑا ہے، جشن میلاد تے کھڑا ہے، اگر جشن میلاد نکال دیتا جائے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اہل حدیث و واحد مسلک ہے جڑا کھڑا ہے تے رب دے قرآن دے نال کھڑا ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ کھڑا ہے۔ ساڑی لڑائی جھگڑا اختلاف کس بات نہ ہے، لوگ آدھے دسو ساڑا قصور کیے، ساڑا جرم کیے، کوئی نیا عمل اسا کیتا ہوئے 1450 سال اندر، مگر اسی اگر ہاتھ سینے تے بننے نے آج دا مسئلہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ جناب کا کتب حدیث پڑھ کے ویکھ لو، حدیث لے آئے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام دے زمانے اندر یہی حکم دیتا جاندہ سی کہ ہاتھ اپنا نماز اندر بنو، دائیں اوپر بنو تے بائیں نیچے بنو رکھو، اور
اپنے سرا دے تے ہاتھ باندھو صحیح ابن خزیمہ اندر وضاحت آئی الا صدری اپنے ہاتھ سینے تے بن لو اہل حدیث ہاتھ سینے تے بن کے کھڑا ہے پوری امت کوئی ہاتھ ناف تو نیچے بن کے کھڑا ہے کوئی چھوڑ کے کھڑا ہے اہل حدیث سینے تے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اہل حدیث کھڑا ہے تے حدیث پاک دے نال کھڑا ہے اگر حدیث نہ ہو تو ہم مجرم ہیں آگے بڑھیے ہم نماز میں رفع الیدین دوسروں سے ہٹ کے رفع الیدین کرتے صرف نماز شروع کرتے ہوئے نہیں رکوع جانتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو ہاں اس وجہ سے کہ ہمارے علماء نے کیا ہماری قیادت نے کیا ہمارے امام نے کیا ہمارے کسی بزرگ نے کیا نہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے 450 حدیث پیش کرتے ہیں بخاری سے مسلم سے ابو داؤد سے نسائی سے ترمذی ابن ماجہ سے دیگر کتب حدیث میں سے حدیث کو نکال کے 450 سے زائد حدیث کے ساتھ ہم کھڑے اے رفع الیدین نہیں کر رہے جذبات میں نہیں کر رہے ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہے بزرگ کی وجہ سے نہیں کر رہے حدیث پر کھڑے اسی طرح اگر اللہ مباعد پہنی پڑھتے ہیں تو حدیث پاک ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے رکوع کے بعد اٹھ کے حمدن کثیرا پڑھتے ہیں تو حدیث موجود ہے ہم 2 جلد سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں تو حدیث کے ساتھ کھڑے آخری تشہد میں تورک بیٹھتے ہیں تو حدیث کے ساتھ کھڑے اگر نماز آن کے بعد درود پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے اگر دوہری اذان کہتے ہیں تو حدیث ہے اقاری تکبیر کہتے ہیں تو حدیث ہے جرابوں پہ مسح کرتے ہیں تو حدیث ہے موضوع پہ مسح کرتے ہیں حدیث ہے پگڑی پہ مسح کرتے ہیں تو حدیث ہے زور عصر کو سفر میں اکٹھا پڑھتے ہیں تو حدیث ہے مغرب عشاء کو سفر میں اکٹھا پڑھتے ہیں تو حدیث ہے بارش میں زور عصر کو اکٹھا کرتے ہیں تو حدیث ہے اگر مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو حدیث ہے اور بارش کی شدت ولا صلو فی الرحال کہتے ہیں تو حدیث ہے بجاؤ اہل حدیث کا ایک عمل بتا دو جس کے ساتھ ہمارے ساتھ حدیث نہ ہو حدیث کا ساتھ نہ ہو حدیث کی تائید نہ ہو حدیث کی تصدیق نہ ہو حدیث پیغمبر نہ ہو ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو جاؤ تم جناب کسی حرام چیز پر کوئی کھڑا ہے کوئی بدعت پر کھڑا ہے کوئی خرافات پر کھڑا ہے کوئی جناب بدعات پر کھڑا ہے کوئی حلوے پر کھڑا ہے کوئی کھیر پر کھڑا ہے کوئی جناب ماتوں پر رونے پر کھڑا ہے کوئی جانوروں کی پوجا پر کھڑا ہے اہل حدیث تمہیں مبارک ہو تم قرآن کے ساتھ کھڑے اور مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ کھڑے ہو نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث ناظر اسلام سید سبت جازم نقوی اہل حدیثوں کا بادشاہ فرمایا وما کان وما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سنو جمع قرآن اللہ دی وہی ہے حدیث اللہ دی وہی ہے قرآن جبریل لے کے آیا حدیث بھی اللہ نے وہی دی سورت اندر مصطفیٰ نازل فرمائی ہے ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین طواف کر توجہ فرمائی ہے بیت اللہ واللہ سفر کر رہے ہیں بیت اللہ وال سفر کر رہے ہیں عمرے دا سفر کر رہے ہیں جبریل آئے فرمایا میرے پیارے اپنے ساتھیاں نو اپنے صحابہ کرام نو کہہ دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا آتانی جبریل میرے پاس جبریل آئے انہاں منو کیا ہے تو ہاڈے صحابہ کرام تلبیہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہہ رہے ہیں عمرے دے سفر اندر عمرہ وکرن جا رہے ہیں رام پن کے جدوں میقات ہو کے نکلے نے آہستہ آہستہ تلبیہ کہہ رہے ہیں فرما محبوب جی اپنے پیارے نو کہہ دو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہہ دو کہ اونچی آواز نال تلبیہ کہن اونچی آواز نال صحابہ کرام استوال کہہ رہے ہیں کون آیا ہے بولو کون آیا ہے جبریل آیا ہے کون آیا ہے جبریل آیا واقعہ قرآن اندر نہیں واقعہ حدیث پاک اندر ہے فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محبوب جی رب کہہ رہے ہیں صحابہ نعرہ تکبیر شیر اربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی دیبا پاکستان مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اونچی آواز اور زندہ بات کو ایسا لگائی جا رہی مارو مارو نعرہ شاہ مارو مارو نعرہ تکبیر قاری قرآن قاری محمد حنیف صاحب ربانی
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا میرے کو جبریل آئے نے صرف قرآن لے کے جبریل نہیں آئے حدیث لے کے جبریل علیہ السلام آئے نے جی میں قرآن ہے اوہ حدیث پاک ہے میں پوچھنا چاہنا ایک بندہ میں نے کہنے لگا تسی حدیث نو قرآن دی طرح دے ہو میں کہ تسی ہدایت نو قرآن دی طرح خود کوئی ظلم نہیں تے میں حدیث نو کہہ رہا تسی ہدایت نو آدھے کل قرآن تے میں تے حدیث پاک نو کہہ رہا میں نہیں کیا نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معاہ فرمایا منو اللہ نے قرآن دیتا ہے دی مثل ایک اور چیز عطا فرمائی حدیث پاک قرآن دی طرح ہے حدیث قرآن دی طرح ہے وہی اللہ نے قرآن تے عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال نہ ملے اور حدیث دا محفوظ رہنا قرآن دی حفاظت لئی ضروری ہے مثلا اگر کوئی بندہ کہے کہ اقیم الصلاۃ قرآن دے اندر ہے ایک کیویں محفوظ ہے دا معنی کی نماز قائم کرو کیویں نماز پڑھنی ہے حدیث پاک دے اندر محفوظ ہے موجود ہے اقیم الصلاۃ دا تقاضا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اور کما رأیتمونی اصلی یہ اقیم الصلاۃ قرآن دے اندر ہے یہ حکم قیامت تک رہنا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی یہ حدیث بھی قیامت تک رہنی ہے اور نماز دا پورا طریقہ قیامت تک محفوظ رہنا ہے وآت و زکاة یہ قیامت تک ہے کہ پھر زکاة دے مسائل و اقام حدیث دے اندر بھی قیامت تک نے یہ حج قیامت تک ہے حج دے مناسک جڑے حدیث پاک اندر نے خذو انی مناسککم انہاں دا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے قرآن تے عمل کرنے واسطے حدیث دا محفوظ رہنا ضروری ہے قرآن حدیث تو بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکنا جائیے قرآن پڑھتے جائیے سمجھ نہیں آئے گا جب تک حدیث پاک نہ ملے قرآن پاک دی اندر آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمایا تسی سفید کالے دھاگے جو جب تک سفید دھاگا وکرن ہو جائے سہری کھاندے رہو صحابی رسول نے کی کیتے انہیں دو دھاگے لے ایک سیاہ دھاگا لیا ایک سفید دھاگا لیا ہے تکیے ایٹ رکھی ہے سویر تک کھاندے رہے کہ نبی علیہ السلام کو لائے فرما محبوب جی اج میں قرآن دی آیت عمل کیتا ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے اس تو مراد ہے نہیں پھر اللہ نے دوسری آیت نازل مبارک دوسرا حصہ نازل فرمایا اس تو مراد فجر دی صبح صادق فجر ہے اس تو مراد سوتر دا دھاگا نہیں قرآن تفسیر آپ کدے کر دینا ہے قرآن دی تفسیر کتے حدیث پاک بیان فرمان دی ہے قرآن کی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم جدو قرآن پڑھیا جدو نماز واسطے کھڑے ہو پہلے وضو کر لیا کرو ایک قرآن آندا ہے حدیث پاک آندی ہے کہ اگر پہلا وضو قائم ہوئے تے دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر زور والا وضو ہوئے عصر دی نماز پڑھی جا سکتی ہے عصر والا وضو قائم ہوئے تے مغرب دی نماز مغرب والا وضو ہوئے تے شاہ دی نماز تے ایتھے اے نہیں منن گے ایتھے حدیث نہیں منن گے تے بامی 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر پڑھی رکھن او منی رکھن تو جدو حدیث پاک قرآن کہنا ہے کہ جدو نماز لئے کھڑے وضو کرو حدیث پاک آن دیئے پہلے وضو ہوئے تے دوبارہ وضو کرن دی ضرورت نہیں اسے وضو نہ نماز ہو جائے گی قرآن آندہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو تاکہ تھوڑے رحمت ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو امام اچھی قرآن پڑھ رہے ہوئے قرات کر رہے ہوئے کہ تسی آو تے تسی مگر فاتحہ ضرور پڑھیا جائے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی محبوب جی سنن ترمذی اندر حدیث ہے پاک جدو میں اونچی قرات کرام میرے پیچھے کوئی شے پڑھدے ہو یا خاموش رہندے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے ہو فرمایا میرے صحابہ سن لو سورت فاتحہ تو بغیر کوئی چیز نہ پڑھیا کرو کیونکہ سورت فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوں گی قرآن پاک نے حکم دیتا ہے وضاحت حدیث پاک دے اندر آ گئی ہے قرآن آندہ ہے یا ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ جے بے شک اللہ دے فرشتے درود پہ بھیجتے نے نبی علیہ السلام دی ذات دے پاک تے اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو صحابہ کرام نے آیت سنی سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر محبوب جی کیف نصلی علیک تواڈے تے درود کیویں پڑھنا ہے سلام دا سانوں پتہ ہے جدوں اسی نماز پڑھنے نماز میں کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حدیث نے سمجھا دیتا ہے سلام جدو نماز پڑھنے تو سلام کہنے جدو دی خدمت عالی حاضر ہونے تو سلام عرض کرنے لیکن سلو دا کی معنی ہے سلو دا کی معنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یعنی کہ درود دا حکم قرآن چاہے درود الفاظ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر بیان فرمائے نے قرآن دی تشریح حدیث ہے قرآن دی تفسیر حدیث ہے قرآن دی جناب تعبیر حدیث پاک ہے قرآن اگر تھیوری دا نام تے پریکٹیکل دا نام حدیث پاک ہے قرآن حکم دا نام ہے تے عمل دا نام پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے جی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سن لو اہل حدیث کی عقیدت سن لو پھر اہل حدیث کی دعوت سن لو اہل حدیث کا پیغام سن لو پھر اس طرح سمجھ لو کہ اگر تم مثل قرآن حدیث کو سمجھ نہ آئے تو پھر دوسرا جملہ سنیے اہل حدیث کے نزدیک دو قرآن ہے اہل حدیث کے نزدیک دو قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیے ایک قرآن تی پاروں کی صورت میں اور دوسرا قرآن میرے محمد مصطفیٰ کی صورت میں میرا محمد بھی قرآن کی طرح ہے کانا خلقہ القرآن قرآن کو پڑھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو پڑھو قرآن کی تفسیر محمد ہے قرآن کی تفسیر و تعبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہ ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو قرآن ہے ایک 30 پاروں کی صورت میں دوسرا مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا میرا محمد خود قرآن کی تفسیر ہے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اے ابی جی محبوب جی مینوں قرآن سناؤ مینوں قرآن سناؤ مینوں تسی قرآن سناؤ سیدنا ابی فرمان لگے محبوب جی نازل قرآن تواڈے تو ہویا ہے تے میں تہانوں قرآن سناواں فرمایا پیارے میرے کول جبریل آیا ہے میرے کول جبریل آیا ہے ان صرف قرآن لے کے نہیں حدیث لے کے جبریل علیہ السلام آیا کر سل فرمایا میرے کل جبریل آیا ہے جبریل نے آگے کیا ہے کہ اللہ فرماندا ہے کہ وہ حضرت ابی کو قرآن سنو فرمایا محبوب جی اللہ نے میرا نام لیا آسمان تے فرمایا اللہ نے تیرا نام آسمان تے لے آئے یہ قرآن واسطے جبریل آندا سی وہی آندی سی یہ حدیث واسطے بھی جبریل آندا ہے اللہ دی وہی آندی ہے قرآن حدیث جڑی ہے قرآن دی طرح حدیث تو بغیر اسلام دین سمجھ نہیں آ سکتا دین کامل مکمل ہے قرآن حدیث دی صورت دے اندر اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے دو صورتاں اندر ایک قرآن ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دین کامل ہے دین مکمل ہے دو صورتاں اندر نہ قرآن نال دین کامل ہوندا ہے نہ صرف حدیث نال کامل ہوندا ہے دو اکٹھیاں ہو جان نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ قیام قرآن تے حدیث اکٹھا رہے گا ایک گروہ قرآن حدیث اکٹھا رکھے گا حتیٰ کہ رسول اللہ کی امانت ہے قیامت تو پہلے اللہ نے اٹھا لوے گا تے مصطفیٰ نو قیامت نو پیش کر دے گا میرے پیارے ایتنیاں دو امانتاں سن ایک قرآن تے ایک حدیث تک کہ امن نو کٹھیا رکھیا ہے اہل حدیثوں کدے بھی قرآن دے نال حدیث نو الگ نہیں کرنا فہم قرآن حدیث دی روشنی اندر کہ درس قرآن و حدیث درس قرآن و حدیث قرآن تو سنت درس قرآن و سنت درس قرآن و حدیث کدے صرف اشتہار نہیں چھپانا درس قرآن دا نال حدیث حدیث نو جوڑ کے رکھنا ہے حدیث نو قرآن نال جدا نہیں کرنا ہر گروہ دی سازش ہے کہ قرآن نال حدیث جدا ہو جائے
ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੇ ਕੁਰਾਨ و حدیث ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਦੀਸ ਅਕਲ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਕਵੇ ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ پیغمبر جا رہے تھے، قبر والوں کے میں دو قبریں سامنے تھی، ان پہ عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ کو مشاہدہ کرایا گیا، نبی علیہ السلام کی سواری وہ ڈری، اس قبر کے سامنے قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پیغمبر نے بیان کیا سعد بن معاذ کے بارے میں کہ قبر تمہارے بھائی پر تنگ ہو گئی، وہ یہی قبر تھی جس پر پیغمبر تشریف فرما تھے۔ پیغمبر نے اسی قبر پر ٹہنی کو گاڑا تھا، پیغمبر نے جس قبر کا عذاب کا ذکر کیا وہ یہی قبر ہے۔ اب تمہیں کوئی کہے کہ یہ قبر نہیں ہے کوئی اور قبر ہے تو سمجھو تمہیں راہ راست سے ہٹا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ تم کہے گا یہ حدیث عقل میں نہیں آتی، قبر وچ کیویں عذاب ہوندا ہے؟ قبر جناب نا حدیث وچ آندا ہے تا حد نگاہ وسیع ہو جاندی ہے تے نال دوجی قبر ہوندی ہے، کدھر وسیع ہوندی ہے کدھر تنگ ہوندی ہے، عقل نہیں مانتا۔ سن لیجیے، عقل مانے یا نہ مانے، میں پوچھتا ہوں قرآن میں کیا آیت مبارکہ نہیں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام گزرے، بستی مردہ پڑی تھی، فرما اللہ اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے 100 سالوں نے موت دی، پھر اٹھایا، ان کے کھانے کو محفوظ رکھا، پینے کو محفوظ رکھا، گدے کو مارا، گدے کو بھی گھڑیاں موجود تھی، اس پر گود چڑھایا، زندہ کیا۔ جہاں اگر رب کا نبی عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، لاٹھی پر ٹیپ لگا کے کھڑے تھے، شیشے کے محل میں موت آ گئی، اللہ نے کسی کی موت کی اطلاع نہیں دی، حتیٰ کہ دیمک نے لکڑی کو کھایا، لاٹھی کو کھایا، لکڑی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تب یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی ہے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے بلکہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے میں تھا موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، قیمہ کیا، پہاڑوں پر پھینکا، پھر بلایا، وہ زندہ ہو کے واپس آئے۔ بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہوا، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس پر لگایا گیا، پھر وہ زندہ ہوا، بولا میرا قاتل کون ہے؟ اگر یہ آیات قرآن میں عقل کے خلاف ہے لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے قرآن ہے، جو حدیث تمہارے عقل کے خلاف آ جائے سنو، تمہارا عقل محدود ہے، رب کا قرآن بھی حق ہے، میرے محمد کی حدیث بھی حق ہے۔ حدیث کہے کہ گرمی اور سردی کا مسئلہ کہ جہنم سانس اندر کھینچے تو سردی پڑ جاتی ہے، باہر نکالے تو گرمی پڑ جاتی ہے، تمہیں لاکھ سائنسدان کہے کہ نہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، ہم نہیں مانتے اس لیے کہ سردیوں میں سورج ہوتا ہے، چڑھا ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے، لیکن گرمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے تجربے آج کچھ ہے کل کچھ ہوں گے۔ پیغمبر فرما گئے تھے کہ جو جہنم کی جناب سانس سے گرمی اور سردی کا تصور بیان فرما گئے تھے، جو پیغمبر نے بیان فرمایا وہ حق ہے۔ پرانی آیات ہو عقل کے خلاف ہو پھر بھی حق ہے، حدیث عقل کے خلاف ہو پھر بھی حق ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ کی وہی ہے، حدیث اللہ کی وہی ہے۔ حدیث جبریل لائے، صحابہ کیسے مانتے تھے، ازواج مطہرات اہل بیت آل رسول حدیث پاک کو کیسے مان لیتے تھے؟ حدیث سنیے، بات کو کلوز کرنا۔ میرے توڑے امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا سیدنا قاسم فوت ہوئے، جدنا تے آپ دی کنیت مبارک سی، کنیت مبارک آپ دی ابو القاسم، قاسم فوت ہوئے تے سیدہ خدیجہ غم اندر پریشانی اندر تے فرما دیا نے محبوب جی میری چھاتی دودھ کے ساتھ بھر گئی قاسم کے دودھ کے لیے، کاش قاسم دودھ کی مدت پوری کر کے فوت ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا قاسم جنت دے اندر دودھ کی مدت پوری کرے گا۔
دودھ پی رہا ہے جنت دے اندر۔ سیدہ خدیجہ نے جدو ایک گل سنی فرمان لگی محبوب میں تے نہیں نہ ویکھیا، فرمایا اے خدیجہ میں دعا کرن لگا، میں دعا کرن لگا، دو چیزاں سینے اندر رکھ لے۔ فرمایا خدیجہ میں دعا کرن لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تے قاسم تے جنت درمیان جو سارے پردے ہٹا دے ہوئے، میرا بیٹا قاسم دودھ پیندا جنت دے اندر تینوں اکھاں نال وکھا دیتا جائے۔ میں دعا کرن لگا، جو ہی دعا کرن لگے سیدہ خدیجہ نے جو بات بیان فرمائیے وہ ہے مسلک اہل حدیث، وہ ہے منہج اہل حدیث، وہ ہے دعوت اہل حدیث، وہ ہے پیغام اہل حدیث۔ سنیے اہل حدیث کا اس کانفرنس کا جناب پیغام سن لیجئے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا محبوب جی دعا رہن دیو، مینوں اپنی اکھاں نال جنت درمیان جو پردے ہٹ جان، میں قاسم نو دودھ پیندا ویکھ لواں، پھر بھی میں اتنا یقین نہیں جتنا محمدی زبان تے یقین۔ رسول اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، اتنا ایمان ہوئے اتنا یقین ہوئے۔ رسول اللہ معصوم نے، آپ کی ذات معصوم ہے، آپ دا ہر عمل آپ دا معصوم ہے، جو آپ فرمان حق و سچ ہے۔ ایک اور حدیث وال چلیے صحیح مسلم دے اندر حدیث، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی واری میرے گھر دے اندر سی، اچانک آتی رات دا وقت ہویا ہے، نبی علیہ السلام اٹھے تے باہر نو تشریف لے گئے، میں بھی آپ دے پیچھے چل پئی تے میں ویکھیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع ول جا رہے نے، بقیع دے قبرستان تشریف لے گئے، میں پیچھے رک کے کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے دعا کرتے رہے، میں ویندی رہی، پھر واپس ہوئے، میں تیزی نہ لگے کہ چل کے میں آئی، میں آگے اپنی چرپائی لیٹ گئی تے سا قابو کرنا چاہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آون تے محسوس نہ فرمان کہ میں بھی اٹھی سا، میں بھی آپ دے پیچھے گئی سا۔ کیوں ہی نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے، میں اپنے سانساں تے قابو تے کرنا چاہیا لیکن قابو نہ کر پائی۔ آپ نے میرے سانس تے کے ویکھ کے فرمایا عائشہ خیر کی ہوئے کی مسئلہ ہے؟ امی عائشہ فرما دیا میں کیا محبوب جی کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول رحمت نے سنیا تے فرمایا عائشہ تو دسنا ہے، تو دسنا چاہنی ہے تے دس دے، جے تو نہ دسیا تے پھر من کون دسے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یا دس دے یا نبانی العلیم الخبیر، منو اللہ تبارک و تعالی خبر دے دے گا، منو وہ دس دے گا۔ امی عائشہ فرمادی میں فوری جھٹ نال اٹھ کے بیٹھ گئی، میں کیا محبوب جی تسی باہر تشریف لے گئے تے میں تواڈے مگر نکل پڑی، تسی بقیع گئے تسی دعا کرتے رہے، میں واپس آگے تسی پیچھے پیچھے آئے تے میں سانس قابو کرنا چاہے، سانس قابو کرنا چاہے، سانس بھول گیا تیز نہ چلن نال تے میں قابو نہیں پا سکی، تسی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اوے عائشہ میرے پاس جس وقت میں اٹھیا میرے پاس جبریل آئے تھے، پھر سن لیجئے کون آئے تھے؟ جبریل آئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں ہے، قرآن بھی جبریل لاتے تھے، حدیث بھی جبریل لاتے تھے۔ فرمایا میرے پاس جبریل لائے، ذہن کھولیے اور طلبائے کرام، طلبائے نظام کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء سنیے، اپنے دل کو حدیث کے لیے کھولیے۔ ان لیکچرہ جن کے لیکچر تم سنتے ہو، جن ڈاکٹروں کو جناب اور بڑے بڑے پروفیسروں کو انجینئروں کو سنتے ہو اور کہتے ہو کہ شاید حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کبھی پیدا نہ کرنا، حدیث کے بارے میں شک ہو گیا تو کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ پر آپ کا شک ہو گئے، آپ گمراہی کے راستے پہ چل نکلے۔ جس دن آپ نے حدیث کا انکار کیا، حدیث کے بارے میں وہم کیا، حدیث کے بارے میں شک کیا، حدیث کی سند مانگی ہے، بس سند صحیح ہے رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے تو وہ حدیث ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تیرے کمرے کے سامنے آئے تو لباس رات کا خلوت کا پہن چکی تھی، تیرے حیا کی وجہ سے جبریل پھر اندر نہیں آئے۔ سن لو کاموں کی کہ دوستو، جس امی عائشہ سے جبریل حیا کرے اس ماں کا ہم کیوں نہ احترام کرے؟
فرمایا جبریل تجھ سے حیا کرتے ہوئے اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے مجھے آہستہ سا آواز دی کہ آپ تشریف لائیے باہر. میں نے آہستہ سا جواب دیا. جبریل کی آواز کو بھی امی عائشہ نے نہیں سنا, رسول اللہ کے جواب کو بھی اللہ نے نہیں سننے دیا. جب چاہے تو سنائے, جب نہ چاہے تو نہ سنائے. امی عائشہ فرماتی ہے پھر محبوب فرما میں باہر چلا گیا. مجھے کہا گیا کہ چلیے بقیع کے قبرستان چلیے, اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. میں وہاں دعا کرتا رہا. فرمایا محبوب میں نے تو یہ سمجھا تھا عائشہ تو سو گئی ہے, تو جاگ رہی تھی. فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں سوئی نہیں تھی, میں جاگ رہی تھی, لیکن نہ میں نے جبریل کی آواز سنی نہ میں نے تمہاری آواز سنی. میں فرمایا تو نے کیا گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تو آپ نے کیا ظننت, کیا آپ نے یہ گمان کر لیا تھا یحیف اللہ علیہ ورسولہ کہ اللہ اس کا رسول تیرے بارے میں ظلم کرے گا, یعنی تیری باری والی رات کسی اور بیوی کے ہاں چلا جائے گا, یہ تو نے گمان کیا تھا. محبوب جی نہیں میں نے یہ تو گمان نہیں کیا تھا. اس حدیث کو میں نے پڑھ لیے, آپ کو سنا دیے. اب اس حدیث سے جو محدثین نے شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کو بیان کیے سن لیجئے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری رات میں تمہاری باری میں خیانت کریں گے اور کسی اور بیوی کی ہاں چلے جائیں گے. رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ میری بیویوں کی باریوں کی تقسیم بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. پھر سن لو جس کے گھر کی خلوت کی باری اپنی مرضی سے نہیں, میں کیسے مان لوں کہ وہ نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہوں گے. اس پیغمبر کے ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سنو. جشن منانے والوں اس لیے مناتے ہو کہ یہ سنت ہے, معذرت کے ساتھ سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں دین میں وہ دین جو مکمل ہو چکا, وہ دین جو قرآن و حدیث کی صورت میں نازل ہو چکا, وہ دین جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. کتب حدیث پڑھیے کہ باب عید الفطر کے ابواب نظر آئیں گے, عید الاضحیٰ کے مسائل و احکام نظر آئیں گے, لیکن عید میلاد النبی کے ابواب تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے یہ سنت تو نہیں. اگر کہتے ہو کہ نہیں سنت تو نہیں ہے لیکن بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ ہے, تو حدیث سن لو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لائے کل بدعت ضلالہ وان رعا الناس حسنہ. ہر بدعت گمراہی ہے, چاہے اس کو لوگ اچھا ہی کہتے ہو. سن لو اگر تم تعظیم کے لیے کرتے ہو کہ حضور کے ادب احترام و تعظیم کے لیے, تو سن لو اگر یہ تعظیم ہوتی تو صدیق کو عمر عثمان و علی کرتے. اگلی بات سن لو اگر اس وجہ سے کرتے ہو کہ یہ محبت رسول ہے, تو سنو اگر محبت میں یہ کام ہوتا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ تم نے محبت زیادہ یہ شیر خدا کو محبت زیادہ تھی, تمہیں محبت زیادہ یا مغیرہ بن شعبہ کو محبت زیادہ تھی, تمہیں محبت زیادہ یا امیر معاویہ کو محبت زیادہ تھی, تمہیں محبت زیادہ یا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کو محبت زیادہ تھی, تمہیں محبت زیادہ ہے یا سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا عمر کو محبت زیادہ تھی, تمہیں محبت زیادہ ہے یا صدیق کو صحابہ کو محبت زیادہ تھی. انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا, بتلاؤ اس کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے نہیں کیا تو لیکن قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور کاموں کی کہ دوستو سن لو, اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اس سے بڑا ثقیل جملہ کیا ہوگا, اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نے یہ جشن
منایا تو نہیں لیکن قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری عقیدت سن لیجئے، تمہاری یہ عقیدت ہوگی کہ قرآن میں تو ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تابعین نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تبع تابعین نے نہیں کیا۔ وہ لے آؤ سارے دلائل، وہ آیات، وہ حدیث جن سے تم جشن ثابت کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ آیات تم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ پر؟ یہ تم نے سمجھی یا صحابہ نے سمجھی؟ اگر قرآن میں ہوتا تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اس پر عمل صدیق کو، عمر، عثمان و علی کرتے۔ تمہارا استدلال باطل ہے، تمہارا انداز باطل ہے، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہاری تفسیر باطل ہے، تمہاری سوچ باطل ہے، تمہاری فکر باطل ہے۔ تم نے غلط استدلال کیے۔ جو جس آیت سے جو مسئلہ صحابہ نے ثابت نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ فہم قبول نہیں ہوگا۔ تم اپنے فہم کو لے جاؤ اپنے پاس، ہم قرآن و حدیث کے فہم کو مانتے ہیں، وہ فہم جس کو صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان و علی اور صحابہ کرام نے مانا، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یا آپ نے قرآن نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ یا قرآن نے کہا تھا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تم صحابہ کے راستے سے ہٹ چکے ہو، تم غیر سبیل المومنین کی راہ کو اپنا لیا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لو، کوئی فرقہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ حدیث کا انکار کی جرات تو ظاہری طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے انداز مختلف ہے۔ یہ جعفری سے پوچھئے وہ حدیث مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام جعفر کی مہر ہو۔ شافعی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام شافعی کی مہر ہو۔ مالکی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام مالک کی مہر ہے۔ حنبلی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ حنفی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ بریلوی یہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر محمد رضا خان کی مہر ہے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں تم حدیث پر مہر امام کی دیکھتے ہو، یہ حدیث کے ساتھ انصاف ہے یہ حدیث کے ساتھ ظلم ہے؟ مجھے بتاؤ، امام مہر لگائیں گے حدیث پر، یہی فرق ہے اہل حدیث اور دیگر فرق میں۔ وہ حدیث پر امام کی مہر دیکھتے ہیں، ہم قول امام پر محمد مصطفیٰ کی حدیث کی مہر دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی، پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب ساجد، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بھائی نے انہوں نے بھائی فوت ہونے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، جنت درجات بلند فرمائے۔ اقول